ریسنٹلی پارٹی ہوئی ہے لاہور میں LGBTQ کے نام سے. اس پر ماریا بی نے اور انصار عباسی نے ٹویٹ کیا. سر یہ کہانی کیا ہے؟ اس پہ مقدمہ درج تو ہوا ہے لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے. کیا اس میں خواجہ سرابی شامل تھے؟ یہ کہانی کیا ہے؟ سٹوری کیا ہے؟ ہمیں بتائیں. نہیں پہلے تو بات یہ ہے نا کہ میں یہ بتا دوں کہ یہ مقدمہ خارج ہوا ہے نہیں ہوا. نہیں ہوا. نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسی ڈیٹیلز میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس سے ٹھیک ہے. پہلے میں کچھ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر نا، ہمارے سسٹم میں، ہمارے پاکستان کے اندر یہ بڑے ایک سسٹمیٹکل طریقے سے، بڑے سلولی لیکن بڑے مضبوط انداز میں یہ گند، یہ خرابی، آہستہ یہ آہستہ بے پھیلا جا رہا ہے. روی ہمارے اندر ادھر انٹر ہو رہی ہے اور بڑے منظم انداز میں. LGBT یہ کیا کہتے ہیں، LGBTQ، جی ٹھیک ہے نا، اور لیسبین، گیز، بائی سیکشول اور کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر اور کیوں سے پتہ نہیں کیا. بہرحال یہ ایک چیز ہے. اس میں سے پہلے میں ایک بات ہوں، یہ یورپ وغیرہ امریکہ میں لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑی آزادی ہے. امریکہ میں ٹرمپ نے بھگا دیا ان لوگوں کو. یہ وہاں پہ بھی گئے، اپنی لیجسلیشن کرانا چاہ رہے تھے، ترمیم کرانا تھے قانون میں، تو کوئی شادی وادی کی جیسے کہ اور کئی کنٹریز میں، ملکوں میں. اس نے کہا بھاگ جاؤ. ٹرمپ کی یہ بات بڑی زبردست، اس نے کہا بھاگ جاؤ کہ اگر تو یہ مرد بچہ پیدا کر سکتے ہیں، مرد تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بھاگ جاؤ. اس نے جوتیاں مار کے بھگا دیا. مطلب اس کے وہاں پہ بھی غیر قانونی. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ عجیب طریقے سے نا ہمارے یہاں پہ انٹر ہو رہے. پچھلے دنوں اس ذہنیت کے لوگ، اس کمیونٹی کے لوگ، LGBT والے، انہوں نے کچھ گورنمنٹ کالج جو اس طرح کے کراچی کے کالج کے اندر بھی کوئی فنکشن وغیرہ کرنے چاہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ مختلف طریقے سے مطلب ہائی سوسائٹیز کے ذریعے یہ انٹر ہوتے ہیں دائیں بائیں سے. جیسے یہ ماریا بی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ ایونٹ ہوا، یہ تو وہ ایونٹ ہے جو کسی وجہ سے، کسی طریقے سے یہ ماریا بی تک چلی گئی اور یہ نکل سامنے آ گیا. یہ میں آج آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں اور میں اپنی لاہور پولیس کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایونٹ مسلسل بڑے انداز، بڑی دیر سے یہ ہو رہے ہیں. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے اس پارٹی میں جو افراد شامل تھے انہوں نے ہی وہ ویڈیو ماریا بی تک پہنچائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوا ہے. یہ ہوتا ہی ایسے ہے نا. دیکھیں ویڈیو بنے گی تب جب کوئی موجود ہوگا. کوئی میری جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں، ٹھیک ہے نا، ایک سوئمنگ پول پہ، میں ایریا کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ سوسائٹی کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی قدیم اور سب سے پوش اور سب سے زبردست سوسائٹی لاہور میں بتائی جاتی ہے. فیروز پور روڈ کے ارد گرد ہے، گارڈن ٹاؤن کے دائیں بائیں، ٹھیک ہے نا. ان کے پول پر ایک پارٹی تھی. میرا ایک دوست ہمیں لے گیا اور وہاں پارٹی پہ ہم چلے گئے تو وہ گیس کی، انہی کی ٹرانسجینڈر کی پارٹی تھی. اور میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے نکلنا چاہا تو میرا دوست کہتا ہے یار نہیں اس کو دیکھیں. تو ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2002-04 کی بات ہے، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تب کی بات بتا رہا ہوں. میرا بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ وہاں پہ اسی کماش کے، اسی مائنڈ کے ساتھ، اسی سوچ میں، میل گرلز نہیں تھیں، سارے میل ہی تھے وہاں پہ. اور ٹرانسجینڈر جس کو ہمیں بعد میں سمجھ میں آئے، ان میں سے کچھ ایک دوسرے لوگ صاحب کو میں جانتا ہوں. اب وہ ہمارے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں. کوئی ایک آدھ بندہ تو اچھی سرکاری پوسٹ پہ بھی ہے جو اس کمیونٹی کو پسند کرتا ہے، LGBT والی کمیونٹی کو نا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ پردہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیز میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ ویسٹرن کلچر میں تو سمجھ آتا ہے لیکن اب پاکستان میں ہو رہا ہے، اس یہ بات کی قوم سمجھ نہیں آ لوٹ رہی. دیکھے وہ یہ تباہی کی وجہ بن رہی ہے نا یہ چیزیں. تو اب یہاں پہ یہ جو ہوا، یہ ماریا بی نے جو بتایا، اور انصار عباسی صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا، اور بھی بڑے لوگوں نے بات کی، ہم بھی کر رہے ہیں بات. تو یہ پرفارمنگ آرٹ ایک نیا ایک ڈرامہ آ گیا ہوا ہے نا ہمارے. پرفارمنگ آرٹ جناب، اس میں بڑے عجیب و غریب کانسیپٹ ہوتے ہیں ڈراموں کے. اگر آپ یہ تو ٹرانسجینڈر کی وجہ سے زیر بحث آ گیا نا، ٹرانسجینڈر کی وجہ سے. اب پرفارمنگ آرٹ کے جو ہمارے ماڈرن ایریاز کے جو لوگ ہیں، ان کے کانسیپٹ ڈراموں کے دیکھیں، اب ان کے دیکھیں تو آپ وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، عجیب سے ہوں گے. آپ کو ڈاکومنٹریز کے لیے باہر سے لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے لیجنڈ قسم کے ڈاکومنٹری بنانے والے لوگ، بڑے بڑے نام، وہ ایسے گھنونے فیس کے، ایسے گندے ٹاپکس کے اوپر ڈاکومنٹری کو باہر پسند کیا جاتا ہے. اور وہ اسپیشلی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ایوارڈ مل رہا ہے ڈاکومنٹری پہ.
مطلب خواتین کے اوپر جرائم کرائم ظلم ستم ضعیفی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہم پیسے دے کے بنواتے ہیں اور بڑے لمبے چوڑے این جی اوز کے ذریعے پیسے دے کے بنواتے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا. تو یہ ہمارے کلچر کو مسخ کرنے کی ایک بحث کی اور اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طریقے سے جو اس کو لے کر آ رہے ہیں. اب یہ بھی جو واقعہ ہوا ہے نا اس میں بھی انہوں نے پرفارمنگ آرٹ کی آڑ میں انہوں نے یہ کیا کہ جناب وہ بالکل ہی نیم برہنہ گندے سے کپڑے پہن کے اور ٹرانسجینڈر حضرات نے میک اپ کر کے اور یہ عجیب حرکتیں کی. اس کے اندر انہوں نے ٹکٹیں سیل کر کے لوگوں کو بلایا. لوگ وہاں موجود تھے نارمل. یہ کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور شرارتاً ماریا بی کو سینڈ کر دی. ماریا بی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنی انہوں نے سینسٹیو ایشو کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے منظر عام پہ لائے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا. فوری طور پہ لاہور پولیس کی ذمہ داری لگائی گئی بھائی یہ کہاں ہوا ڈھونڈیں. ڈی آئی جی جو فیصل کامران صاحب ہیں وہ بھی خود بھی ایسے معاملات کو بڑا نظر رکھتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کے نظر میں نا یہ تمام جو چیزیں جو انلیگل ہیں ہمارے سسٹم میں, ہمارے دین میں, ہمارے ملک میں, ہماری روایات کے مطابق, ہمارے قوانین کی خلاف ورزی, وہ ساری چیزوں کے اگینسٹ ہے. اور وہ ان کی یہ وش ہوتی کہ نا جو نا اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہونا بھی چاہیے مدعی بنے. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے پھر چھان بین کر کے انہوں نے پتہ چلا. پھر انہوں نے اس اسٹوڈیو والے کو بھی پکڑا. اسٹوڈیو والے کا جرم یہ ہے بقول فیصل کامران صاحب کے یہ جرم ہے کہ اس کے پاس اگر یہ وہ کہتا میں نے بکنگ ہوئی تھی مجھے نہیں پتا 12 گھنٹے کے لیے بکنگ ہوئی. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی ہم ٹرانسجینڈر جو سینئر ٹرانسجینڈر جو ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کی بہبود کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ہمیں اور پرفارمنگ آرٹ ہوگا جس میں ہم نے فوٹو شوٹ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے پلیز جو ہے نا وہ ہم پیش کریں گے. پرفارمنگ فنڈ ریزنگ کیسی فنڈ ریزنگ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے جو سینئر ٹرانسجینڈر جو بوڑھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی فلاح کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک جو جس بندے نے یہ بک کرایا تھا وہ بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تھا اور 2-4 لوگ جن کے نام آئے ہیں وہ بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تھا. اور یہ اس کے بعد سب کے اوپر پرچے ہو گئے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا اب میں بتاتا ہوں وہ بات کہ آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا کہ یہ سنا ہے کہ یہ ایف آئی آر خارج ہو گئی. یہ ایف آئی آر خارج نہیں ہوئی. یہ جب مجسٹریٹ کو پیش کیا گیا نا مجسٹریٹ صاحب کے آگے تو میں یہاں پہ ایک بات دوبارہ دہراؤں گا آپ کو یاد آئے گی میری بات. میں وہ یہ کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ یہ جو پروسیکیوشن نظام ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا ویک ہے. اس کو ذرا ٹھیک ہونا چاہیے. یہ جو جج صاحب نے ان کو خارج کر دیا ایف آئی آر مثل میں کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے. بندے گرفتار کیے ایف آئی آر دی. اب جو بندے 4-5 جو ان کے پاس تھے ان کو کورٹ کے آگے پیش کرنا ہے مجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے جس کے اوپر انہوں نے جج صاحب کے سمجھیں گے کیس کو. یہ کیس کو جو ان کو ریمانڈ دے دیں فزیکل ریمانڈ دے دیں یا جوڈیشل ریمانڈ دے دیں. جوڈیشل ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جیل بھیج دیں اور فزیکل ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ پولیس کے حوالہ پولیس کر دیں کہ بھائی آپ اس میں کر کے لائیں. اس میں انہوں نے 5 ملزموں کو ڈسچارج کیا. ایف آئی آر فارغ ہوئی, مقدمہ خارج نہیں ہوا, مقدمہ وہیں پہ موجود ہے. اس میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور یہ جو ڈسچارج ہوئے ہیں لوگ ان کے حوالے سے ڈی آئی جی جو ہے فیصل کامران صاحب نے کا یہ کہنا ہے, میں نے ابھی دیکھا تھا ان کا ویڈیو پہ کسی پہ بیان, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سینئر کورٹس میں چیلنج کریں گے. یہ جو 5 بندوں کا اور باقی جس نے بندے گرفتار ہونے ہیں ان کو بھی کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے تو 5 دن کا ریمانڈ مانگا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ باقی لوگوں کو پکڑنا ہے. یہ جو فحاشی پھیلا رہے تھے جنہوں نے یہ ہمارے کلچر کو مسخ کرنے کے لیے یہ گنونی حرکت کی ہے, اس میں پیچھے کون لوگ ہیں, اس کے فنانسر کون ہے, اس کو مینیجر کون ہے, اس کے پیچھے یہ برین کس کا ہے, یہ کیوں کر ان کے مقاصد کیا تھے, یہ ساری چیزیں معلوم کرنی. لیکن وہ جج صاحب نے جناب ان کو ریمانڈ دینے کی بجائے ان کو جو فارغ کر دیا. اس سے پیچھے جو ایک خرابی جو آ رہی ہے نا, میں نے جب بات کی تھی پوری میں ذرا کروں, سوری میں آپ سے 1 منٹ اور لوں گا. وہ یہ سی سی ڈی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جناب انکاؤنٹر کر رہی ہے پولیس مقابلے کرے گی یا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بات. تو یہ سی سی ڈی نے پولیس مقابلے جو ہوتے ہیں نا یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو بہت ریپسٹ ہیں,
ٹھیک ہے دوران ڈکیتی جو ریپ کر دیتے ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے فیملیز کے ساتھ، ان کے اوپر ایسا داغ لگا دیتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مٹتا ان کے دلوں پہ، دماغ میں سے بچوں کے سامنے جو حرکت ہوتی ہے. ایف آئی آر میں نہیں لکھواتے، ڈکیتی کا لکھتے ہیں، لیکن پولیس کو جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ لوگ جب ڈکیتی کے ملزم پکڑے جاتے ہیں، پکڑا جانا ہوتا ہے، پکڑا جانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. اور ان کو جب کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہی بات جو پروسیکیوشن کا جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، یہ جی تھوڑی سی میں اس سے ٹھیک ہے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو جب وہ ہمارا چالان بڑا پور سا جائے گا، ہوں ایویڈنس ہماری پوری نہیں ہوگی، ہوں لوگ جو شریف ہوتے ہیں جن کے گھر ڈکیتیاں ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ کورٹ میں گواہی دینے نہیں جاتے، دھمکی کے فون آ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پھر ہوتا کیا، وہ بندہ 3 سے 4 ماہ کے اندر جیل کے اندر سے باہر آ جاتا باہر ہے، آ اور جاتے 3 ہیں سے ہاں 4 ماہ کے اندر وہ اندر ایک نیا گینگ بناتا ہے. یہ میں باہر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے لیکن میں یہ بار بار کیوں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین نئے ہوتے ہیں، مجھے علم میں ہے کہ جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں نئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بات بھی نہیں ہوتی. تو ویری ہمارا تو کام ہے آگاہی کرنے کے لیے، صحیح بات اور بار بار برائی کی نشاندہی کرنا، بار بار کروں گا، میں بار بار کروں گا، جو غلط چیز ہے وہ بار بار کروں گا. اس پروسیکیوشن نظام کی خرابی ہے. یہی ہوا، نہ کوئی انہوں نے کوئی گواہی پیش کی، ہوں ٹھیک ہے، نہ کوئی پراپر ایسی ایویڈنس تھی جس پہ جیسے مطمئن ہوتے. جبکہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جناب 5 روز کا ریمانڈ لکھا تھا، ہم نے اس میں یو ایس بی بھی دی تھی جس کے اندر وہ ویڈیو کلپ تھے نازیبا جی قسم کے. لیکن بھئی آپ کی کوئی ایویڈنس تو ہونی چاہیے تھی، گواہی تو ہونی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی بس یہ خرابی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. پرچہ خارج نہیں ہوا، اور صرف ان کو 3 4 5 جو ملزمان ہیں ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں باقی تفتیش جاری ہے. اور پولیس اس کو جو پولیس کا جو اپنے سسٹم ہے اس طرح سے وہ ہائی کورٹس میں جو سیشن میں یا ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرے گی. اور وہاں پہ سے امید ہے کہ جو ڈسچارج ہوئے ہیں لوگ، وہ ان کے چھوٹی جو ٹھیک ہے مجسٹریٹ صاحب کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے کروا کے، ممکن ہے ایسا، مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ان کا کہنا ہے، تو وہ ان کے خلاف پکڑیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں. فیصل کامران نے کہا کہ ایسی چیز کی ہمارے معاشرے میں یہاں پہ اجازت نہیں ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی ویژن یہ ہے، ان کا یہ بڑا سخت نوٹس ہونا بھی لیا ہے ان چاہیے، کو. وہ ایسا ہی کہہ رہے ہونا جی چاہیے ہم نے بالکل. بہت ساری جگہوں پہ جواب دیا، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جب پولیس کو جواب دہ ہوتی ہے تو پولیس ایکشن بہت زبردست وی لیتی ہے. ہوپ کہ پولیس کو یہ پراپر ایویڈنس ملے اور یہ معاملہ جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر، مسجد وزیر خان میں فوٹو شوٹ ہوا اور اس پر ایک مقدمہ درج ہوا، یہ کیسا فوٹو شوٹ تھا؟ اچھا، یہ فوٹو شوٹ جو ہے نا، میں اس سے پہلے میں پھر ایک تھوڑی سی میں بات بتاؤں. یہ جی مسجد وزیر خان میں دیکھیں نا، وہ ایک تاریخی جگہ ہے، ایک مطلب ایسی فوٹو شوٹ ہوتے ہیں جیسے بادشاہی قلعے میں، اس طرح کی جگہوں پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے بیوقوف لوگ پتہ نہیں کہ مسجد وزیر خان چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسجد کے حوالے سے کسی قسم کی بھی ذرا سی بھی مسلمان جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا. تو یہ اس میں بھی یہ ہوا ہے جیسے کہ نا کچھ چند سال پہلے گلوکار بلال سعید تھا اور ماڈل صبا قمر کا ایک انہوں نے واقعہ ہوا، واقعہ آپ کو بالکل. یاد آ گیا. انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اس کے اوپر اپلوڈ کیا، جس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی انہوں نے ایکشن لیا گیا مسجد وزیر خان کے اندر گانا گایا ہے، کوئی میوزک چلایا ہے، تو یہ نہیں برداشت ہوگا. اسی طرح کا یہ سین ہوا ہے. ابھی ایسے ہوا ہے کہ اکبری گیٹ میں پولیس نے ماڈل گرل جو ہے جو اور ایک فوٹوگرافر جو ہے نا، ان دونوں پہ ایف آئی آر دی ہے. ماڈل کا نام ہے ماڈل عزیبہ خان اور فوٹوگرافر کا ہے زین شاہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دونوں نے بغیر اجازت صبح سویرے چھپ کر ویڈیو شوٹ کیا ہے. یہ مقدمے کا متن ہے، اور یہ مقدمہ درج کروایا ہے بال سٹی اتھارٹی نے. اوکے ٹھیک ہے نا، یہ ان کی طرف سے مقدمہ درج ہوا ہے. اور یہ کہنا یہ ہے کہ جناب علی عزیبہ خان اور فوٹوگراف زین شاہ نے بغیر اجازت کے صبح جناب انہوں نے فوٹو شوٹ کیا ہے، اور نامناسب لباس پہننے ہوئے چوک مسجد وزیر خان، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے فوٹو شوٹ کیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہے، لیکن آگے پیچھے ہے، لیکن یہاں پہ مسجد کا تقدس پامال ہم یہ اس چیز کو بول رہے ہیں. یا اور تھوڑی جگہ نے ایگزیکٹلی. اور 50 جگہ چلے جاؤ، تو چبرجی چلے جاؤ، چبرجی بھی اگر فوٹو شوٹ کر لینا آپ صبح جا کے آپ ایسے، کو صرف مسجد کوئی کے لیے چکر نہیں. اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، ہوں آپ وہاں پہ جا کے فوٹو شوٹ کر لیں. آپ نے وہ یہاں پہ کر لیے. اور یہ اس کو بہرحال میں نے دیکھا ہے وہ فوٹو شوٹ، وہ اور یہاں نہیں ہے، وہ اس طریقے کا ہے، لیکن وہ جگہ مناسب نہیں تھی. مسجد بالکل بھی جگہ مناسب نہیں تھی. جی. تو ان کے اب یہ بھگتیں گے وہ ماڈل صاحبہ بھی